اب حدیث پڑھنے لگا ہوں، یہ مسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث کا نمبر ہے 2714۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، بھوک لگی شدت کی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ تو حل عندکم شیء، آج گھر میں کچھ ہے کھانے کو، کچھ کھایا جائے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما عندنا شیء، حضور آج تو ہم نے کچھ پکایا ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگانا کہ گھر میں مجھے بھوک لگی ہو، صوفی صاحب کو لگی ہو، حضرت صاحب کو لگی ہو، قبلہ صاحب کو لگی ہو، اور ہم گھر میں پہنچ جائیں، گھر میں ہم پہنچ جائیں اور روٹی کا وقت ہو اور ہم کہیں روٹی پکی ہوئی ہے، تو تھوڑی دیر پر ہم کیا کرتے ہیں وہ تجھے ہمیں سب کو پتہ ہے۔ اب جواب یہ ہے ما عندنا شیء، حضور گھر میں کچھ بھی نہیں پکا ہوا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا جلد جلدی پکاؤ، دیر ہو گئی ہے، مجھے بھوک بڑی لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، مسلم کی حدیث ہے فَإِنِّي صَائِمٌ، پریشان نہ ہو عائشہ، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی چیز نہیں پکی تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، شام کو پکانا پھر شام کو ہی کھا لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک صحابی نے نا حضور کے لیے، عورت نے چادر بنائی، اور یہ حدیث یہ بخاری کی ہے، 1277 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے جی؟ 1200، بخاری کی حدیث پاک۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر بنائی اپنے ہاتھ کے ساتھ، چادر تیار کی، اور چادر تیار کر کے حضور سے اجازت چاہیے، یا رسول اگر میں وہ چادر لے آؤں آپ پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا ضرور پہنوں گا۔ ہاتھ کی بنائی چادر بڑی محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس خاتون نے تیار کی اور حضور کو آ کے تحفہ دیا۔ میرے آقا علیہ السلام گھر گئے اور اس چادر کو پہن کے تشریف لے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جب وہ چادر پہنی تو آقا علیہ السلام وہ چادر کے نصیب جاگے ہوئے کہ سرکار نے پہنی ہے۔ اس دوران میں ایک ساتھی کھڑا ہو گیا، یہ صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کرتے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہتے یا رسول اللہ یہ چادر مجھے مل سکتی، یہ چادر جو آپ نے پہنی حضور مجھے مل سکتی ہے؟ سرکار گھر تشریف لے گئے، آپ نے پھر پرانے کپڑے پہن لیے، وہ نئی چادر لا کے اس کو دے دی۔ صحابہ اس کو سخت الفاظوں سے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آئی؟ حضور تو کسی سائل کو، سوالی کو خالی نہیں موڑتے، خالی نہیں موڑتے، جو بھی سوال کرتا حضور عطا فرما دیتے ہیں، تجھے شرم نہیں آئی تم نے حضور سے چادر مانگ لی؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم میں نے چادر پہننے کے لیے نہیں لی۔ کہا پھر کیوں لی ہے؟ کہا میں نے حضور کے جسم سے مس ہو گئی تھی، میں نے اسی لیے لی ہے کہ اس کا میں کفن بناؤں گا۔ صحابہ کا عقیدہ بھی دیکھ لے، کیا اس صحابی کی نمازیں نہیں تھی؟ کیا اس کی نمازیں نہیں تھی؟ نمازیں بھی تھیں۔ کیا اس کی طاعت و بندگی نہیں تھی؟ تھی۔ کیا اس کو سارے معاملات کی چھوٹے، اور جو حضور کے پاس رہتا ہو، اتنی بڑی شان کا مالک ہو، لیکن اس کو پتا تھا کہ سب کچھ بھی کام آئے گا، لیکن سب سے پہلے جو کام آئے گا حضور کا وسیلہ ہے۔ اکثر لوگ دعوت دیتے ہیں بخاری شریف پڑھیں، ہم بھی دعوت دیتے ہیں پڑھا کریں۔ لوگ دعوت دیتے ہیں بخاری پڑھیں، ہم بھی ان کو دعوت دیتے ہیں بخاری پڑھیں۔ جس بخاری میں حضور کی یہ حدیث موجود ہے، اور کتنی سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم چلتے جاتے ہیں، پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں۔ اب صحابی لے رہا ہے، تحفہ لے رہا ہے، اور ایک تو ہے حضور کی عطا حضور نے دے دیا، ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ جو حضور کے بدن پاک سے لگ گئی تو یہ بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ کیا اس کے پاس کفن نہیں تھا؟ کفن بھی موجود تھا، صحب ثروت تھا۔ جب اس سے کہا کہ تم نے کیوں مانگا؟ کہا اسی نیت سے مانگا ہے کہ اس سے میں جب فوت ہوں تو مجھے کفن دیا جائے، سنبھال کے جا کے گھر میں رکھ دیا۔ اگر اس کے پاس کپڑے نہ ہوتے، غریب ہوتا، تو وہ اپنے تن ڈھانپتا۔ اگر جس کے تن کے کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس کفن کے بھی نہیں ہیں۔ جس کے پاس جسم ڈھانپنے کے کپڑے موجود ہیں تو وہ اسی لیے رکھ رہا ہے کہ میں اس سے اپنے آپ کو فوت ہو جاؤں گا، مجھے کفن دیا جائے گا۔ صحابہ کہتے جب وہ فوت ہوا، اس کے گھر والوں نے اس وصیت کے مطابق اسی کپڑے کے اندر اس کو دفن کیا۔